آپ دیکھیں کہ ام کرکا ایک عورت ہے، اس کے بارے میں ہے کہ زید بن حارثہ کو اس طرف بھیجا گیا، لشکر روانہ کیا گیا اور یہ عورت گرفتار ہو گئی. کافی عمر رسیدہ عورت تھی، خاتون تھی. اس کے دونوں پاؤں باندھ دیے گئے اور اس کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا اور پھر ان کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا اونٹوں کو، اور وہ عورت درمیان سے چر گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مقیصر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. دو واقعات کو لے کر آج کل ہمارے ایتھیسٹس بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے ہیں کہ آخر کار ہم نے اسلام کو غلط ثابت کر ہی دیا. دو واقعات ہیں غزوہ بنو مستلق اور سریہ وادی القرا. اپیرنٹلی کسی مسلمان پلیمسسٹ کی کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے کسی ایتھیسٹ سے، جس میں ایسے واقعات کو کوٹ کیا گیا اور اس کے بعد پھر جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ بینڈ ویگن پہ سبھی نے جمپ کرنا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو جی اسلام کتنا ظالم مذہب ہے. اور اس میں سے انہوں نے پھر کچھ ہماری کتابیں بالخصوص مسلم میں سے ایک دو انہوں نے واقعات بتائے کہ دیکھیں جی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہماری تاریخ ہمارے سامنے ہی جھوٹ ہماری تاریخ میں سے. isn't that amazing؟ خیر کچھ مسلمان دوست ہیں، انہوں نے مجھے وہ حوالے بھیجے اور کہا جی کہ اس پہ بات ضروری ہے. بالکل ضروری ہے، آخرکار یہ اسلام ہے، دین اسلام ایک مذہب ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھی ویکیپیڈیا سے دو آرٹیکل اٹھ کے آرٹیکل پڑھنا وہ دانشور بن جائے اور وہ اسلام پہ اعتراض کرنا شروع کر دے. اعتراض ان کا حق ہے لیکن کم سے کم سچ تو ہونا چاہیے. خیر اس ویڈیو میں بات کروں گا جو سریہ وادی القرا ہے اس کے بارے میں، ادروائز ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اور اگر آپ ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہے تو میں آپ کو دو باتیں اور بھی بتاؤں گا. ایک یہ کہ یہ ایتھیسٹ ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں، اور دوسری یہ کہ یہ اس میں ہمیشہ کیوں ناکام رہیں گے. شروع کرتے ہیں یہ بات اپنی وہاں سے جہاں سے اسلام کا بھیانک ترین چہرہ ان کے سامنے یہ دنیا کو دکھا سکیں. وہ کیسے جی؟ کہ صحابی ہیں جناب سلمہ بن عمر بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ مسلم میں وہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ حملہ کیا گیا وادی القرا میں تو جو عورتیں تھیں وہ بھاگ رہی تھیں اور میں نے ایک تیر پھینکا ایسا جو ان کے سامنے جا کے گرا اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. وہ بڑی مظلوم عورتیں تھیں اور بڑا یہ تھا اور وہ تھا. یہاں سے ہی اصل میں ان لوگوں کی بددیانتی سٹارٹ ہوتی ہے. یہ نہیں بتائیں گے وہ عورت کون تھی. ام کرفا اس کا نام تھا، بالکل اس کا نام نہیں بتائیں گے کہ وہ اصل میں تھی کون. اور یہ ساری کی ساری جو کمپین تھی یہ تھی اس کے لیے. تو میں مسلم سے میں آگے جاؤں گا. مسلم سے میں آگے اس لیے جاؤں گا کہ یہ بات جو ہے میں جلدی سے میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ جب بات آتی ہے علم شریعت کی تو احادیث کی کتابیں جو ہیں ان میں جو باتیں لکھی ہیں ان کا معیار اور ہے. لیکن جب تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں اس کے لیے کبھی بھی حدیث کی کتاب پہ آپ رکیے گا نہیں. اس لیے کہ حدیث کی کتاب میں واقعہ غلط نہیں ہے لیکن وہ بہت بڑے واقعے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو آپ کوئی رخ بھی دے سکتے ہیں. بہت کم واقعات ہوتے ہیں جو تفصیل میں لکھے جاتے ہیں. اسی لیے جو ہمارے محدثین ہیں اور جو ہمارے مورخین ہیں انہوں نے پھر اس کے لیے علیحدہ سے ہمیں بتایا. تو میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس میں آپ جو واقعات ہیں یعقوبی، طبقات، مدارج النبوہ، ان کو پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں بات ہوئی کیا، جو میں ایک سمری کی صورت میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. یہ جو عورت تھی یہ جو وادی تھی، اس وادی کے وادی القرا کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ایک آلموسٹ ملکہ کی حیثیت رکھتی تھی اور ایسے خار کھائے ہوئے تھی مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت، ان کی جان کچھ بھی محفوظ نہیں تھا اس سے. اور یہ بڑے عرصے سے مسلمانوں کے ریڈار پہ تھی. ٹپنگ پوائنٹ یہ بنا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک تجارت کا قافلہ لے کے جا رہے تھے. رستے میں ان کے قبیلے سے ملاقات ہو گئی. ان لوگوں نے صحابہ کو مارا، تشدد کیا، مال لوٹا اور حضرت زید بن حارثہ کو شدید زخمی بھی کیا. اور دوسری اس میں سے خبر یہ آئی کہ ان لوگوں نے اس عورت نے، ام کرفا نے جو ان کی معصوم عورت ہے، 30 لوگوں کا اس نے ایک کمانڈو سٹائل گروپ ترتیب دیا ہوا ہے جس کا کام ہے کہ مدینہ میں جا کے خفیہ حملہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو شہید کرنے کے لیے. یہ ان کی معصوم عورت ہے. ریڈار پہ تو یہ پہلے ہی تھی. جب یہ دو باتیں سامنے آئی تو اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ کی طرف بھیجا. دو روایتیں ہیں، ایک میں کہ حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے میں تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قیادت کی اس دستے کی. اچھا آپ کو یہ بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ انہوں نے تو یہ بتانا نا جی کہ وہ تو بس سوئے ہوئے تھے اور مسلمانوں نے اچانک ان پہ حملہ کر دیا. یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ تاریخ کے روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ 2 جنگیں ہوئیں. پہلی میں حضرت زید بن حارثہ کو شکست ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ زخمی ہوئے، پھر وہ واپس آئے، صحت یاب ہوئے، پھر دوبارہ سے ان پہ حملہ کیا گیا. یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ جنگ بھی ہوئی. اچھا یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں پہ اچانک حملہ کیا گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا.
یہ تو بنو بدر نے ان کو بتایا ہوا تھا. یہ تاریخ پڑھیں تو صحیح نا, یہ باتیں مسلم میں نہیں لکھی ہوئی, اور ان لوگوں نے مسلم سے آگے پیچھے جانا ہی نہیں ہے. اگر جانا ہے تو واقعات چھپا دینے ہیں, اس لیے کہ ان کا تو مقصد ہی ہے نا کہ اسلام کو ایک بھیانک, ایک وحشیوں کا مذہب ثابت کر دیں. یہ جو معصوم عورت ہے ان کی, اس کے واقعات آگے سنتے جائیں. اس نے 40 لوگ اپنے خاندان کے تیار کیے ہوئے تھے. ان 30 کا میں نے آپ کو بتایا نا, 40 لوگ اس کے علاوہ وہ اس نے کیے ہوئے تھے جو خونخوار وحشی, جن کا کام یہ مسلمانوں کو یہاں سے لوٹنا اور کبھی مسلمانوں کو یہاں سے تنگ کرنا. جب ان پہ حملہ ہوا, اور وہ حملہ اس کی گرفتاری کے لیے ہوا تھا, اس مجرم عورت کے لیے. اب تاریخ میں کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی, یہ بھی تاریخ میں ہے کہ ان پہ اچانک حملہ کیا گیا. لیکن اگر اچانک بھی حملہ کیا گیا تو ایکٹ آف فائٹ اور ایکٹ آف وار میں فرق ہوتا ہے. ایکٹ آف وار تو ان کی طرف سے ہو چکا تھا, مسلمانوں پہ حملے جو وہ کر رہے تھے, تو جو پرسائز اٹیک انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنا تھا, تو مسلمانوں نے بھی اگر پرسائز اٹیک کیا تو اس میں غلط تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس عورت کو پکڑا, اس عورت کو, وہ چونکہ جنگی مجرمہ تھی اس لیے اس کے لیے تو معافی نام کی کوئی چیز تھی نہیں, اس کو تو قتل کیا گیا. اور یہ اتنی پاورفل عورت تھی کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر وہ مسلمان اگر اسے شکست دے دینا اگر, تو پھر یہ بات تو ناممکن ہے لیکن ہم مسلمان بھی ہو جائیں گے. اتنی اس کی دہشت تھی, پراپر دہشت گرد عورت جسے کہتے ہیں, پورا نیٹ ورک تھا جس کا ٹیررسٹ کا. اس کو شکست ہوئی, اس کو قتل کیا گیا. اس کی بیٹی جو ہے جاریہ بنت مالک, اس کے بارے میں روایت میں آگے لکھا ہے کہ اس کو, ایک روایت میں کچھ اور بھی ہے, ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کو قیدیوں کو دے دیا گیا, معافی چاہوں, قیدیوں کے تبادلے کے طور پہ اس کو واپس کفار کو دے دیا گیا. اب امیجن کریں, یہ تو تھا نا سارا واقعہ, اب امیجن کریں کہ جو بددیانتی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. ٹی ٹی پی پاکستانی سیکورٹی فورسز کے کتنے عرصے سے ریڈار پہ تھی, کتنے عرصے سے. اب وہاں پہ جو کبھی ادھر اٹیک کر رہے ہیں, یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, وہاں پہ قتل, وہاں پہ اغوا, وہاں پہ ٹورچر. ٹپنگ پوائنٹ کیا بنا؟ اے پی ایس, جس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا کہ نافذ رہا. اس کے بعد پھر ہماری فضائیہ شامل ہوئی سارا, اور ہم نے وہ چیز ساری جڑ سے اکھاڑ کے ان کو پھینک دیا. ان ایتھیس کا بس نہیں چلتا کہ یہ تاریخ یہاں سے لکھنا شروع کریں کہ وہ کچھ لوگ تھے جو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, کھیتی باڑی کر رہے تھے, اپنے گھروں میں بیٹھے تھے, گپ شپ لگا رہے تھے, اور اچانک پاکستانی آرمی اور پاکستانی ایئر فورس نے ان پہ حملہ کر دیا اور یہ مار دیا اور لاشیں وہ بکھری, اور یہ ہے. نہیں بتائیں گے کہ ان لوگوں نے اے پی ایس میں کس طرح سے بچوں کو بے دردی سے شہید کیا. نہیں بتائیں گے کس طرح سے پورے پاکستان میں انہوں نے آگ لگائی ہوئی تھی. یہ اسامہ, امریکہ کی یہ بات آتی ہے تو اس پہ تو پاؤں کے نیچے آگ آ جاتی ہے نا, بات نہیں کرتے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ اسامہ نے کتنی دہشت گردی کی ہوئی تھی اور کتنی اس پہ انہوں نے تھوپ دی. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. لیکن یہ بات تو ہے کہ اسامہ کا ایک امیج تو تھا کہ وہ دہشت گرد آدمی ہے, اور امریکہ نے پاکستان میں گھس کے خفیہ طور پہ اس کے جو کمپاؤنڈ تھا اس پہ اٹیک کیا, اسے مار بھی دیا. اب تاریخ لکھنا شروع کرے نا کہ ایک آدمی تھا, نام بھی نہ بتائیں, کام بھی نہ بتائیں, ایک آدمی تھا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور ظالم امریکی فوجی انہوں نے پکڑ کے اس کو مار دیا. Would you ever do that? اسے امریکہ بہادر کی بھی بےزتی ہوتی ہے نا, اور پھر کہیں کہ نہیں جھوٹ ہے, بتائیں تو صحیح نا وہ کون تھا. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ اس دہشت گرد عورت کے بارے میں بتائیں تو صحیح, جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ بھی بتائیں, جو اس نے کتنے لوگ مروائے ہیں وہ بھی بتائیں. وہ کیوں یعنی کہ ہماری تاریخ ہمارے سامنے آپ چوری کر کے دانے پھر کے اپنا بیٹھ جائیں گے اور توقع کریں گے کہ ہم پھر جو واقعی حقائق ہیں دنیا کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے. Shame on you, shame on you, seriously shame on you. Anyway, میں نے یہ کہا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا کہ ایسا کرتے کیوں ہیں اور اس میں کیوں ناکام رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے ساتھ رہے. دیکھیے یہ اس لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے یہ بلڈ اراؤنڈ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ان لوگوں نے دین کی بدنامی اس طرح سے تو نہیں کر سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح کے بعد سب کو معافی دے دی, عام معافی دے دی. یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام کہتا ہے کہ مزدور کو اس کا جو اجرت ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. مطلب یہ باتیں تو نہیں بتا سکتے نا, اس سے اسلام کیسے بدنام ہوتا ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ اتنے زیادہ شکوک اور شبہات ڈال دو کہ جب بھی کوئی آدمی اسلام کی بات کرے لوگوں کے ذہن میں آ جائے اچھا یہ وہ جو شخص تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کے دین کی بات ہو رہی ہے. نہیں وہ تو ٹھیک نہیں تھے, تو ان کا دین کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. The whole reason is کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرے کہ یہ اسی طرح سے اسلام کو ڈمین کر سکتے ہیں, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. پر here is the problem, یہ ناکام کیوں اس میں ہوں گے. دیکھیں لو میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لوکس اسٹینڈائی, کہ وہ آدمی جس کا رائٹ ہے, رائٹ ٹو اسٹینڈ, کہ وہ جا کے عدالت میں کیس لڑ سکتا ہے. ہر آدمی کیس میں نہیں جا سکتا, سوائے ایک دو کیسز کے, اس میں ایکسیپشن ہوتی ہے, ایک دو طرح کے کیسز شٹ سے. باقی لوکس اسٹینڈائی کا ہونا ضروری ہے. ان لوگوں کی تو کوئی, ان کے پاس لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو اسلام کے فیکٹریز ہی نہیں ہیں. اسلام کو تو براہ راست ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے.
جن لوگوں کا اسلام سے براہ راست مقابلہ تھا, جن لوگوں سے جنگیں لڑی گئیں, ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ وہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکے. کبھی آپ کو تاریخ میں جملے نہیں ملیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کفار میں ان کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں خیانتیں کی ہیں, یا ان لوگوں نے لوگوں کی لڑائیاں کرائی ہیں یا چغلی کی ہے, یا ایون امانتیں بھی اپنے پاس رکھ جاتے تھے. یہ کردار کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا انہیں. تو میرا سوال یہ ہے یہ ان منین سے کہ جو ڈائریکٹ افیکٹیز تھے, جن کے پاس لوکس اسٹینڈ ہے بھی تھا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی نہیں کر سکے, تم لوگ کرو گے؟ ویکیپیڈیا سے آرٹیکل پڑھ کے دانشور بن جانے سے ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کرو گے؟ اس طرح کے جھوٹ بول کے آپ, یعنی کہ آپ سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا ایسا کرنے والا. یو سیریسلی نیڈ ٹو لک ایٹ یور سیلف, لک ان دا میرر. کچھ بھی کر لو, اسلام بحیثیت طاقت, there is absolutely nothing, بحیثیت ایک ریلیجن کے, there is absolutely nothing that you can do about it. If you want to burn, well, keep burning, that's not a problem, but certainly not my problem.